کوئی فقیر نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی مانگنے والا نہیں ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے ان مؤمن بھائیوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی ان کو اوپر لانے کے لیے ان کو ہر طرح سے سپورٹ کریں۔ مورلی سپورٹ چاہیے ہے، ہم مورلی سپورٹ کریں گے، فائنینشیل سپورٹ چاہیے ہے، ہم فائنینشیل سپورٹ کریں گے، جیسا سپورٹ چاہیے، ایجوکیشنل سپورٹ چاہیے ہے، گائیڈنس چاہیے ہے، جو چاہیے ہو، ہمارے پاس جو چیز ہو ہم اپنے مؤمن بھائیوں کو دینے کے لیے آگے آئیں۔ اور پھر اگر انسان اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے تو اپنے مؤمن بھائیوں کے لیے ہمیشہ اسے کچھ نہ کچھ ایکسٹرا کرنا ہوگا، اپنی نارمل لائف سے الگ ہٹ کے۔ شاید آپ نے صفوان جمال کا نام سنا ہوگا۔ صفوان جمال ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ، مولا کے بڑے معتبر صحابی ہیں، اور ظاہر ہے کہ خود مولا کا صحابی ہونا یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، اور اس شرف میں ایک اور اضافہ ہو جاتا ہے جب یہ پتا چلے کہ مولا کو اس پر بھروسہ بھی۔ اللہ اکبر، صفوان جمال پر مولا کو بڑا بھروسہ تھا۔ کئی واقعات ہیں مولا کی کہ جو مولا نے صفوان جمال سے فرمایا ہے، صفوان جمال کی تعریف کی ہے، صفوان جمال کے بارے میں اپنے اصحاب سے فرمایا، بڑا احترام تھا مولا کی نگاہ میں صفوان جمال کا۔ اور آپ سنیں، یہ جو عزت ملی تھی صفوان جمال کو مولا کی طرف سے، اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ وہ وجہ تھی صفوان جمال کا اپنے بھائیوں اور مؤمنین کے ساتھ خاص ایمان کا رشتہ برقرار کرنا۔ صفوان جمال جب بھی کوئی مستحب کام کرتے تھے، مثال کے طور کے اوپر مثلا نماز ہدیہ والدین پڑھائیں تو 3 بار پڑھتے تھے، مثال کے طور کے اوپر شب قدر کے اعمال کر رہے ہیں تو 3 بار کر رہے ہیں، مثال کے طور کے اوپر قرآن مجید کا سورہ پڑھ رہے ہیں تو 3 بار سورہ پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ ہم کو تو 1 بار کرنے کے لیے اللہ سے توفیق چاہیے ہوتی ہے، 3 بار، یا آخر وجہ کیا ہے؟ بڑے دنوں بعد صفوان نے راز کھولا۔ صفوان نے بتایا کہ ہم 3 دوست بچپن سے تھے، اور ہم تینوں نے آپس میں وقت بہت اچھے گزارے تھے۔ ایمان کے دن حج پہ گئے تو ساتھ میں گئے، ہم تینوں آتے تھے مولا کے درس میں تو ساتھ میں بیٹھتے تھے، ہم تینوں مسجد میں جاتے تھے تو ساتھ میں نماز پڑھتے تھے، مجلسوں میں، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، مجلسوں میں جا رہے ہیں تو ساتھ میں جا رہے تھے، عبادتی جہاں بھی کوئی عنوان پیدا ہو جاتا تھا ہم تینوں ساتھ میں رہتے تھے ہمیشہ۔ لیکن ہم تینوں کے درمیان آپس میں ایک معاہدہ تھا، ایگریمنٹ تھا۔ ہمارا معاہدہ یہ تھا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے دنیا سے چلا جائے گا اس کے لیے باقی افراد جو زندہ رہ جائیں گے 3 میں سے، وہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ ہم 3 میں سے پہلے ایک کا انتقال ہو گیا تو ہم دونوں نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، چونکہ وعدہ تھا، آپس میں ایگریمنٹ تھا، تینوں کا معاہدہ تھا، لہٰذا اب ہم دونوں نے اس کے لیے ساری نیکیاں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو 2 بار پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 بار مستحبی نماز پڑھ رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں تو 2 بار عمرہ کر رہے ہیں، ساری عبادتیں جو مستحب تھیں 2 بار۔ اور پھر ایک وہ دن آیا کہ یہ دوسرا جو ہمارا ساتھی 3 میں سے بچا تھا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، میں سب سے آخر میں بچا ہوں، اور اب میں اپنے ان 2 بھائیوں سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنے سارے مستحب کام 3 بار انجام دیتا ہوں، ایک اپنے لیے، دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ ان 2 مؤمنین کے لیے۔ اور یہی جذبہ تھا کہ جس جذبے کی بنا پہ صفوان جمال کو وہ درجہ اور رتبہ ملا کہ آج جب چھٹے امام کے اصحاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو صفوان جمال کو اوپر کے بڑے بڑے اصحاب میں شمار کرتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے۔ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہم ٹھیک ہے اگر سارے مستحب اعمال میں شریک نہیں کر سکتے اپنے مؤمن بھائیوں کو، تو کم از کم کچھ کاموں میں تو شریک کر سکتے ہیں۔
जिस मौके के ऊपर हमें तौफीक मिल जाए, हम तस्बीह पढ़ रहे हैं सलवात की, हमने तस्बीह पढ़ी सलवात की, तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अच्छा, अल्लाह के वहां तो नेमतों में कमी नहीं है। हम जब इस एक मुस्तहब अमल को डिवाइड करेंगे, बहुत सौ को उसका फायदा पहुंचाएंगे, सब बराबर से मिलता है। अल्लाह के वहां बांट के नहीं मिलता है, अल्लाह के वहां उसी एक अमल को इतना ज्यादा कर दिया जाता है कि सबको उसका फायदा मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत करीम है, तो हमें भी उस करम से फायदा उठाते हुए अपने दोस्तों को, अपने मुमिनीन को, मरहुमीन को खास तौर से इस माह मुबारक रमजान में याद करते हुए ईसाल सवाब जरूर करें। एक कुरान नहीं पढ़ सकते, एक पारा पढ़ सकते हैं, एक सूरा पढ़ सकते हैं, मरहुमीन के लिए जरूर पढ़ें। और फिर जब उन अफराद का जिक्र के जो इस रूह जमीन पर बाहयात हैं, उनके हक को अदा करने के लिए उनके घरों में अगर चूल्हा नहीं जल रहा है तो हम इंतजाम करें, अगर उनके घर में खाना खाने का इंतजाम नहीं है तो हम इंतजाम करें। इस आने वाली ईद में अगर हम सब ने ये आपस में तय कर लिया कि हम सारे मुमिनीन के घरों में यकीनन अच्छा खाना होगा, वो कहीं भी रहने वाला हो, कम से कम हम अपने अपने एरियाज में देख लें। अगर हमसे करीब मसलन कोई इलाका है जहां के ऊपर गरीब रहते हैं, मुमिनीन आपस में डिवाइड कर लें कि इस एरिया में 5 की जिम्मेदारी मेरी है, 10 की तुम्हारी जिम्मेदारी, 15 की उनकी जिम्मेदारी, अगर आपस में बांट लें एक दिन सही, कम से कम ईद के दिन तो ऐसा हो कि इन सारे मुमिनीन के घरों में एक साथ अच्छा खाना पक रहा हो, सारे मुमिनीन के घरों में खुशियां मनाई जा रही हो, सारे मुमिनीन के घरों में मसरतें हो, सारे मुमिनीन के घरों में, चाहे वो यतीम का घर हो, चाहे वो बेवा का घर हो, चाहे वो मुफलिस का घर हो, चाहे वो नादार का घर हो, चाहे वो मिस्कीन का घर हो, हर घर में ईद के दिन अच्छे कपड़े हो और लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हो। कम से कम इस माह मुबारक रमजान के इख्तिताम पर एक बार तो हम ये कर सकते हैं। और फिर जब ये हमारे अंदर जज्बा पैदा होगा, अल्लाह बरकत देगा, हमारा रिस्क भी बढ़ता जाएगा, हमारी तौफीकात भी बढ़ती जाएंगी, हमारा माल भी बढ़ेगा, और फिर दूसरों में बांटने का जज्बा भी हमारे अंदर पैदा होता जाएगा।